السلام علیکم بھائیوں، آج میں آپ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی سے کچھ واقعات لے کر آیا ہوں، جن کو سن کر ہمیں پتہ چلے گا کہ دین اسلام کی ترویج کے لیے صحابہ کرام علیہم اجمعین نے کتنی قربانیاں اور تکالیف برداشت کیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے دین کے پھیلانے میں جس قدر تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں، ان کا برداشت کرنا تو درکنار، ان کا ارادہ کرنا بھی ہم جیسے نالائقوں سے دشوار ہے۔ تاریخ کی کتابیں ان واقعات سے بھری ہوئی ہیں، مگر ان پر عمل کرنا تو علیحدہ رہا، ہم ان کو معلوم کرنے کی بھی تکلیف نہیں کرتے۔ اس باب میں چند قصوں کا نمونہ کے طور پر ذکر کرتا ہوں۔ ان میں سب سے پہلے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قصہ سے ابتدا کرتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کا قصہ۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے مسلمانوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے، اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو ہر طرح کی تکالیف پہنچاتے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جا کر جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کھلے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع مل گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات مل جائے گی اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلہ کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک مہمان کی خاطر مدارات تو کرتے، صاف ہی جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ وہ تو شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک شخص بولا کہ اوہو، آپ ہی کو تو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا کہ نعوذ باللہ، اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا میں تجھ سے بات ہی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ کرتا ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہیں کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں پر چلے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہوئے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو ان کے پیچھے لگا دیا کہ آپ کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹیں، آپ کو پتھر ماریں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ میں پناہ لی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں وہاں سے واپس ہوئے۔ جب راستہ میں ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی۔ ترجمہ: اے اللہ، تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت و رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء کا رب ہے اور تو ہی بے شک میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالہ کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر ترس شروع ہو جاتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کہ کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت مجھے بہت کافی ہے۔ میں تیرے چہرہ کے اس نور کے طفیل
جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو جائے۔ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے اور نہ ہی کوئی قوت۔ مالک الملک کی شان قہری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات بھی سنے، اور ایک فرشتہ کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اور اس کے بعد اس فرشتہ نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں۔ اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچلے جائیں، یا اور جو بھی سزا آپ تجویز فرما دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی پرستش کریں گے اور اس کی عبادت کریں گے۔ دوستوں، یہ ہیں اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں کہ ہم ذرا سی تکلیف سے، کسی کی معمولی سی گالی دے دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا، ظلم پر ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا، نبی کے پیروکار بننے کا۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ ہی بد دعا فرماتے ہیں اور نہ ہی کوئی بدلہ لیتے ہیں۔ قصہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا۔ حضرت انس بن نضر ایک صحابی تھے جو بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ ان کو اس چیز کا صدمہ تھا، اس پر اپنے نفس کو ملامت کرتے تھے کہ اسلام کی پہلی عظیم الشان لڑائی اور تو اس میں شریک نہ ہو سکا۔ اس کی تمنا تھی کہ کوئی دوسری لڑائی ہو تو اپنے حوصلے پورے کروں۔ اتفاق سے احد کی لڑائی پیش آ گئی جس میں یہ بڑی بہادری اور دلیری سے شریک ہوئے۔ احد کی لڑائی میں اول تو مسلمانوں کو فتح ہوئی، مگر آخر میں ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ وہ غلطی یہ تھی کہ حضور اقدس نے کچھ آدمیوں کو ایک خاص جگہ مقرر فرمایا کہ تم لوگ یہاں تک کہ میں نہ کہوں اس جگہ سے نہ ہٹنا، کہ وہاں سے دشمن کے حملہ کرنے کا اندیشہ تھا۔ جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہو گئی تو کافروں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر یہ لوگ بھی اپنی جگہ سے یہ سمجھ کر ہٹ گئے کہ اب جنگ تو ختم ہو چکی ہے، اس لیے بھاگتے ہوئے کافروں کا پیچھا کیا جائے اور غنیمت کا مال حاصل کیا جائے۔ اس جماعت کے سردار نے منع بھی کیا کہ حضور اقدس کی ممانعت تھی، تم یہاں سے نہ ہٹو، مگر ان لوگوں نے یہ سمجھ کر حضور کا ارشاد صرف لڑائی کے وقت کے واسطے تھا، وہاں سے ہٹ کر میدان میں پہنچ گئے۔ بھاگتے ہوئے کافروں نے اس جگہ کو جب خالی دیکھا تو واپس آ کر حملہ کر دیا۔ مسلمان بے فکر تھے، اس اچانک بے خبری کے حملہ سے مغلوب ہو گئے اور دونوں طرف سے کافروں کے بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے ادھر ادھر پریشان بھاگ رہے تھے۔ حضرت انس نے دیکھا کہ سامنے سے ایک دوسرے صحابی حضرت سعد بن معاذ آ رہے ہیں۔ ان سے کہا کہ اے سعد، کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم، جنت کی خوشبو تو احد کے پہاڑ سے آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر تلوار تو ہاتھ میں تھی ہی، کافروں کے ہجوم میں گھس گئے اور اتنے وقت تک لڑائی کرتے رہے جب تک شہید نہیں ہو گئے، وہاں سے واپس نہیں ہوئے۔ شہادت کے بعد ان کے جب بدن کو دیکھا گیا تو وہ چھلنی ہو چکا تھا۔ 80 سے زیادہ زخم تیر اور تلوار کے بدن پر تھے۔ ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانا۔ دوستوں، جو لوگ اخلاص اور سچی طلب کے ساتھ اللہ کے کام میں لگ جاتے ہیں ان کو دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ یہ حضرت انس زندگی ہی میں جنت کی خوشبو سونگھ رہے تھے۔ اگر اخلاص آدمی میں آ جائے تو دنیا میں بھی جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ میں نے ایک معتبر شخص سے جو حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الرحیم راہ پوری کے مخلص خادم ہیں، حضرت کا مقولہ سنا ہے کہ جنت کا مزہ آ رہا ہے، جنت کا مزہ آ رہا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام اور مصائب۔
حضرت بلال حبشی مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ امیہ بن خلف جو ان کا مالک تھا اور مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینہ پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ وہاں سے حرکت بھی نہ کر جائیں اور ان کی کھال چھل جائے۔ کہتا تھا کہ یا تو اس حال میں مر جائیں اور زندگی چاہیں تو اسلام سے ہٹ جائیں، مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے، معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ عذاب دینے والے عذاب دیتے دیتے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا، کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اس کوشش میں رہتا کہ تکلیف دینے میں اپنا زور ختم کر دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرما دیا۔ دوستوں، چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلہ میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ایک ہی ورد تھا، یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں ہی لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے، تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا، جو سچی محبت ہے، جو دین اور دنیا دونوں میں کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا اور دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ سخت سے سخت تکلیفیں بھی دی جاتی، مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا کہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھریں، اور یہ تھے کہ ایک ہی ایک رٹ ہے، ایک ہی ایک بات ہے، احد احد۔ اسی کا یہ صلہ ملا کہ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے اور سفر حضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور کی جگہ کو خالی دیکھنا ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا، اس لیے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے باقی کے دن جہاد میں گزار دوں گا، اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے وہاں سے چل دیے۔ ایک عرصہ تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ حضور نے فرمایا، بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس اب کبھی نہیں آتے؟ تو آنکھ کھلنے پر زاروں قطار رونے لگے اور پھر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ حضرت حسن و حسین نے اذان کی فرمائش کر دی۔ لاڈلوں کی درخواست ایسی نہیں تھی کہ انکار کیا جاتا، اذان کہنا شروع کر دی، اور مدینہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی اذان جب کانوں میں پڑی تو کوہرام مچ گیا۔ عورتیں تک روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل پڑیں۔ چند روز قیام کے بعد وہاں سے واپس ہوئے اور 20 ہجری کے قریب دمشق میں ان کا وصال ہو گیا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والدین کا ذکر۔ حضرت عمار اور ان کے ماں باپ کو بھی سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی گئی۔ مکہ کی سخت گرم اور ریتلی زمین میں ان کو عذاب دیا جاتا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرف جب گزر ہوتا تو صبر کی تلقین فرماتے اور ان کو جنت کی بشارت فرماتے۔ آخر ان کے والدین حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت تکلیف میں وفات پا گئے کہ ظالموں نے مرنے تک ان کو چین نہ لینے دیا، اور ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم گاہ میں ابو جہل ملعون نے ایک برچھا مارا جس سے وہ بیچاری شہید ہو گئی، مگر اسلام سے نہ ہٹیں۔ حالانکہ بوڑھی عورت تھیں، ضعیف عورت تھیں، مگر اس بد نصیب نے کسی بھی چیز کا خیال نہیں کیا۔ اسلام میں یہ سب سے پہلی شہادت ان کی ہے، اور اسلام میں سب سے پہلی مسجد بھی حضرت عمار کی بنائی ہوئی ہے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو حضرت عمار نے کہا کہ حضور کے لیے ایک مکان سایہ کا بنانا چاہیے جس میں تشریف رکھا کریں، دوپہر کو آرام فرما لیا کریں اور نماز بھی سایہ میں پڑھ سکیں۔ تو قباء میں حضرت عمار نے اول پتھر جمع کیے اور پھر مسجد بنائی۔ لڑائی میں نہایت جوش سے شریک ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ مزے میں آ کر کہنے لگے کہ اب جا کر دوستوں سے ملیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے ملیں گے۔ اتنے میں پیاس لگی اور پانی کسی سے مانگا، اس نے دودھ پیش کر دیا۔
اس کو پیا اور پی کر کہنے لگے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تو دنیا میں سب سے آخری چیز دودھ پیے گا، اور اس کے بعد شہید ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 94 برس تھی، بعض نے 1 سال کم بھی بتائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کا قصہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاک نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہوتا ہے اور جن کے جوش ایمانی سے آج 1300 برس بعد تک کافروں کے دل میں خوف ہے، اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کے مقابلہ اور تکلیف پہنچانے میں بھی ممتاز اور مشہور تھے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ رہتے تھے۔ ایک روز کفار نے مشورہ کیا، ایک کمیٹی قائم کی کہ کوئی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ عمر نے کہا کہ یہ میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ بے شک یہ تم ہی کر سکتے ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لٹکائے ہوئے اٹھے اور چل دیے۔ اسی فکر میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب قبیلہ زہرہ کے جن کا نام سعد بن ابی وقاص ہے، انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ محمد کے قتل کی فکر میں ہوں، نعوذ باللہ۔ سعد نے کہا کہ بنو ہاشم، بنو زہرہ اور بنو مناف سے کیسے مطمئن ہو گئے؟ وہ تم کو بدلہ میں قتل کر دیں گے۔ اس جواب پر غصہ ہو گئے، بگڑ گئے، کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے تو بھی بے دین یعنی مسلمان ہو گیا ہے، لا پہلے تجھے نپٹا دوں۔ یہ کہہ کر تلوار سونچ لی، اور حضرت سعد نے بھی یہ کہہ کر کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں، تلوار سنبھال لی۔ دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی کہ حضرت سعد نے کہا مجھے چھوڑ، پہلے اپنے گھر کی جا کر خبر لے، تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ غصہ سے بھر گئے اور سیدھا اپنی بہن کے گھر گئے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ذکر نمبر 6 پر گزرا، دروازہ بند کیے ان دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر نے دروازہ کھولا، ان کی آواز سے خباب تو جلدی سے اندر چھپ گئے اور وہ صحیفہ بھی جلدی میں باہر ہی رہ گیا۔ اس پر چند قرآنی آیات لکھی ہوئی تھی۔ ہمشیرہ نے دروازہ کھولا۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پر زور سے مارا، جس سے سر سے خون بہنے لگا، اور کہا کہ اپنی جان کی دشمن، تو بھی بے دین ہو گئی یعنی مسلمان ہو گئی۔ اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کہ کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی؟ بنوئی نے کہا کہ بات چیت کر رہے تھے۔ کہنے لگے کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا؟ بنوئی نے کہا کہ اگر دوسرا دین حق پر ہو پھر؟ یہ سننا تھا کہ ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور ان کو زمین پر گرا کر خوب مارا۔ بہن نے چھڑانے کی بھی کوشش کی تو اس کے منہ پر ایک تماچا اس زور سے مارا کہ اس کا خون نکل آیا۔ وہ بھی آخر عمر کی ہی بہن تھی۔ کہنے لگی کہ عمر، ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ بے شک ہاں ہم مسلمان ہو گئے ہیں، جو تجھ سے ہو سکے تو کر لے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اس صحیفہ قرآنی پر پڑی جو جلدی میں باہر رہ گیا تھا، اور غصہ کا جوش بھی اس مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا، اور بہن کے اس طرح خون میں بھر جانے سے ان کو شرم سی آنے لگی تھی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے دکھلاؤ کہ کیا ہے۔ بہن نے کہا تم ناپاک ہو اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہر چند اصرار کیا مگر وہ بے وضو اور غسل کے دینے کو تیار نہ ہوئی۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا۔ اس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ اس کو پڑھنا شروع کیا۔ ابھی اس کو فَاعْبُدُونِی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی تک پڑھا ہی تھا کہ حالت ہی بدل گئی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت خباب بھی اندر سے نکل آئے اور کہا کہ اے عمر، تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ کل حضور نے یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، عمر اور ابو جہل میں سے تجھے جو زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ یہ دونوں اپنی قوت کے حساب سے بہت مشہور تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی دعا تمہارے ہی حق میں قبول ہو گئی ہے۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعہ کی صبح کو مسلمان ہو گئے۔ ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے، مگر پھر بھی یہ انتہائی مختصر جماعت تھی، تقریباً 40 لوگوں کی، اور وہ سارا مکہ بلکہ سارا عرب۔ اس لیے اور بھی جوش پیدا ہوا اور جلسے کر کے مشورہ کر کے ان حضرات کو ناپید کرنے کی کوشش ہوتی رہی۔ طرح طرح کی
تدبیریں کی جاتی رہی، تاہم اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کی بڑی فتح تھی، اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی، اور ان کی خلافت بے شک مسلمانوں کے لیے بہت بڑی رحمت تھی۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح صحابہ کرام نے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے بے تحاشا قربانیاں دی۔ ہم تو بہت خوش نصیب ہیں کہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام زندگی کے ہر پہلو میں اسلام اور اسلام کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے تھے، پھر بھی ان کے دلوں میں بہت زیادہ خوف خدا تھا۔ اس کے کچھ واقعات عرض کرنے لگا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا رات بھر روتے رہنا۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تمام رات روتے رہے اور صبح تک نماز میں یہ آیت تلاوت فرماتے رہے۔ ترجمہ: اے اللہ، اگر آپ ان کو سزا دیں جب بھی آپ مختار ہیں کہ یہ آپ کے بندے ہیں، اور آپ ان کے مالک، اور مالک کو حق ہے کہ بندوں کو جرائم پر سزا دے، اور اگر آپ ان کو معاف فرما دیں تو بھی آپ مختار ہیں کہ زبردست قدرت والے ہیں تو معافی پر بھی قدرت ہے، اور حکمت والے ہیں تو معافی بھی حکمت کے موافق ہوگی۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی یہ نقل کیا گیا ہے کہ وہ ایک شب تمام رات وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ پڑھتے رہے اور روتے رہے۔ مطلب آیت شریفہ کا یہ ہے کہ قیامت کے دن مجرموں کو حکم ہوگا کہ دنیا میں تو سب ملے جلے، مگر آج مجرم لوگ سب الگ ہو جائیں، اچھے لوگ الگ ہو جائیں۔ اس حکم کو سن کر جتنا بھی رویا جائے بے شک تھوڑا ہے کہ نامعلوم ہمارا شمار مجرموں میں ہوگا یا فرما برداروں میں ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کا ڈر۔ حضرت ابوبکر صدیق جو باجماع اہل سنت انبیاء کے علاوہ تمام دنیا کے آدمیوں سے بہت افضل ہیں، اور ان کا جنتی ہونا بے شک یقینی ہے کہ خود حضور اقدس نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی، بلکہ جنتیوں کی ایک جماعت کا سردار بھی بتایا، اور جنت کے سب دروازوں سے ان کی پکار اور بلاوے کی خوشخبری بھی دے دی، اور یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس سب کے باوجود آپ فرمایا کرتے کہ کاش میں کوئی گھاس ہوتا کہ مجھے جانور کھا لیتے، کبھی فرماتے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے اور ایک جانور کو بیٹھا ہوا دیکھ کر ٹھنڈا سانس بھرا اور فرمایا کہ تو کس قدر لطف میں بیٹھا ہے کہ کھاتا ہے، پیتا ہے، درخت کے سائے میں پھرتا ہے، اور آخرت میں تجھ پر کوئی حساب کتاب نہیں، کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا۔ ربیہ اسلمی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی بات پر مجھ میں اور حضرت ابو بکر میں کچھ بات بڑھ گئی، اور انہوں نے مجھے کوئی سخت لفظ کہہ دیا جو مجھے بہت ناگزار گزرا۔ فوراً ان کو خیال ہوا، مجھ سے فرمایا کہ تو بھی مجھے یہی کہہ دے تاکہ بدلہ ہو جائے۔ میں نے کہنے سے انکار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یا تو کہہ لو، ورنہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کر دوں گا۔ میں نے اس پر بھی جوابی لفظ کہنے سے انکار کیا تو وہ اٹھ کر واقعی چلے گئے۔ بنو اسلم کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ یہ بھی کیا اچھی بات ہے کہ خود ہی تو زیادتی کرتا ہے اور خود ہی الٹی حضور سے شکایت کرتے ہو۔ میں نے کہا تم جانتے بھی ہو یہ کون ہیں؟ یہ ابوبکر صدیق ہیں۔ اگر یہ خفا ہو گئے تو اللہ کا لاڈلا رسول مجھ سے خفا ہو جائے گا، بے شک ان کی خفگی سے اللہ تعالیٰ جل شانہ بھی ناراض ہو جائیں گے، تو پھر تو ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہلاکت میں کیا تردد ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور قصہ عرض کیا۔ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تجھے جواب میں اور بدلہ میں کچھ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اس کے بدلے میں یوں کہہ کہ اے ابو بکر، اللہ تمہیں معاف فرما دیں۔ یہ ہے اللہ کا خوف کہ ایک معمولی سے کلمہ میں حضرت ابو بکر صدیق کو بدلہ کا اس قدر فکر اور اہتمام ہوا کہ اول تو خود ہی درخواست کی اور پھر خود ہی حضور اقدس کے واسطہ سے اس کا ارادہ فرمایا کہ ربیہ مجھ سے بدلہ لے لیں۔ آج ہم سینکڑوں باتیں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں،
لیکن اس کا خیال بھی نہیں رہتا کہ اس کا آخرت میں بدلہ بھی لیا جائے گا یا حساب کتاب بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف الہی۔ حضرت عمر بسا اوقات ایک تنکا ہاتھ میں لے لیتے اور فرماتے کاش میں یہ تنکا ہوتا، کبھی فرماتے کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ کسی کام میں مشغول تھے، ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، آپ چل کر مجھے بدلہ تو لے دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ایک درہ زور سے مارا کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں اس وقت تو تم آتے نہیں، جب میں دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہوں تو آ کر کہتے ہو کہ بدلہ دلوا دو۔ وہ شخص چلا گیا۔ آپ نے آدمی بھیج کر اس کو بلوایا اور درہ اس کے ہاتھ میں دے کر فرمایا کہ بدلہ لے لو۔ اس نے عرض کیا کہ میں نے اللہ کے واسطے آپ کو معاف کیا۔ گھر تشریف لائے، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اپنے آپ کو خطاب کر کے فرمایا اے عمر تو کمینہ تھا، اللہ نے تجھ کو اونچا کیا، تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھ کو ہدایت دی، تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے عزت دی، پھر لوگوں کا بادشاہ بنا دیا۔ اب ایک شخص آ کر تجھے کہتا ہے کہ مجھے ظلم کا بدلہ دلوا دے تو اس کو مارتا ہے، کل کو قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ بڑی دیر تک اسی طرح اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے۔ آپ کے غلام حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عمر کے ساتھ حرہ کی طرف جا رہا تھا، ایک جگہ آگ جلتی جنگل میں نظر آئی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ شاید یہ کوئی قافلہ ہے جو رات ہو جانے کی وجہ سے شہر میں نہیں گیا، باہر ہی ٹھہر گیا، چلو اس کی خبر لے لیتے ہیں، رات کو حفاظت کا انتظام کریں۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے جس کے پاس چند بچے ہیں جو بھوک سے رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ایک دیگچی چولہے پر رکھی ہوئی ہے، اس میں پانی بھرا ہوا ہے اور اس کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ انہوں نے سلام کیا اور قریب آنے کی اجازت لے کر اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے کہا کہ بھوک سے لاچار ہو کر رو رہے ہیں۔ دریافت فرمایا کہ اس دیگچی میں کیا ہے؟ عورت نے کہا کہ پانی بھر کر بہلانے کے واسطے آگ پر رکھ دی ہے کہ ذرا ان کو تسلی تو ہو جائے اور یہ سو جائیں۔ امیر المومنین حضرت عمر کا اور میرا اللہ ہی کے یہاں فیصلہ ہوگا کہ میری اس تنگی کی خبر تک نہیں لیتے۔ حضرت عمر رونے لگے اور فرمایا اللہ تجھ پر رحم کرے، بھلا عمر کو تیرے حال کی کیا خبر؟ کہنے لگی کہ وہ ہمارے امیر بنے ہیں اور ہمارے حال کی خبر بھی نہیں رکھتے۔ اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر مجھے ساتھ لے کر واپس ہوئے اور ایک بوری میں بیت المال میں سے لے کر آیا، اس میں کچھ آٹا اور کھجوریں اور چربی اور کچھ کپڑے اور کچھ درہم لیے، غرض اس بوری کو پورا بھر لیا اور فرمایا کہ یہ میری کمر پر رکھ دے۔ میں نے عرض کیا کہ میں لے کر چلوں؟ فرمایا کہ نہیں، یہ میری کمر پر رکھ دے۔ 2-3 مرتبہ جب میں نے اصرار کیا تو فرمایا کیا قیامت میں بھی میرے بوجھ کو تو ہی اٹھائے گا؟ اس کو میں ہی اٹھاؤں گا، اس لیے کہ قیامت میں مجھ ہی سے اس کا سوال ہوگا۔ میں نے مجبور ہو کر بوری کو آپ کی کمر پر رکھ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت تیزی کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے، میں بھی ان کے ساتھ ساتھ تھا۔ وہاں پہنچ کر اس دیگچی میں آٹا، کچھ چربی اور کھجوریں ڈالی اور اس کو چلانا شروع کر دیا۔ چولہے میں خود ہی پھونکے مارنے لگے۔ اسلم کہتے ہیں کہ آپ کی گنجان داڑھی سے دھواں نکلتا ہوا میں دیکھتا رہا، حتیٰ کہ ایک حریرہ سا تیار ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دست مبارک سے نکال کر ان بچوں کو کھلایا۔ وہ سیر ہو کر خوب ہنسی کھیل میں مشغول ہو گئے اور جو بچا تھا وہ دوسرے وقت کے واسطے ان کے حوالے کر دیا۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، تم تھے ہی اس کے مستحق کہ بجائے حضرت عمر کے تم ہی خلیفہ بنائے جاتے۔ حضرت عمر نے اس کو تسلی دی اور فرمایا کہ جب بھی تم خلیفہ کے پاس جاؤ گی تو مجھ کو بھی وہیں پاؤ گی۔ حضرت عمر اس کے قریب بھی ذرا ہٹ کر زمین پر بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد وہاں سے چلے آئے اور پھر مجھے فرمایا کہ میں اس لیے بیٹھا تھا کہ میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔
میرا دل چاہا کہ تھوڑی دیر ان کو ہنستے ہوئے بھی تو دیکھوں۔ صبح کی نماز میں اکثر سورہ کہف، طٰہٰ وغیرہ بڑی صورتیں پڑھتے اور روتے، اتنا روتے کہ کئی صفوں تک آوازیں جاتی۔ ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سورہ یوسف پڑھ رہے تھے کہ پڑھتے پڑھتے اتنا روتے آواز نہ نکلی۔ تہجد کی نماز میں بعض مرتبہ روتے گر جاتے اور بری طرح بیمار پڑ جاتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے اللہ کا خوف اس شخص کا جس کے نام سے بڑے بڑے نامور بادشاہ ڈرتے تھے، کانپتے تھے۔ آج بھی 1350 برس کے زمانہ تک اس کا دبدبہ مانا ہوا ہے۔ آج تک کوئی بادشاہ نہیں، حاکم نہیں، کوئی معمولی سا امیر بھی اپنی رعایا کے ساتھ کیا ایسا برتاؤ کرتا ہے؟ تو بھائیوں، آئیے ہم اب اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہمارے اعمال کیا ہیں اور ہم کتنا مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں۔ دنیا کی تو ہمیں بہت فکر ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے، دنیا داری میں دوسروں سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ ذرا رکیں، ٹھہریں، سوچیں، 5 منٹ خود کو دیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ آخرت کی زندگی جو اصل زندگی ہے اس کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے، اور دنیا جو ایک اسٹیشن یا ایئرپورٹ کی مانند ہے اور ہم اس کو سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو آئیے آج سے عہد کریں کہ ہم دنیا کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا وقت آخرت کو بھی سنوارنے میں لگائیں گے، تھوڑی سی محنت آخرت کو ٹھیک کرنے میں بھی کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اچھی ویڈیوز کو پھر دیکھنے کو ملیں۔